بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو دعویٰ سینٹرک چینل۔ تو آج ہم جس شخصیت کے متعلق پڑھیں گے ان کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ارشان، آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ روحان، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کے انتہائی مطیع و فرما بردار بندوں اور جلیل القدر انبیاء میں سے تھے۔ ایسے انبیاء جن کا سٹیٹس بہت ہائی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، جن کا مقام بہت بلند ہے، ان میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت مشکل حالات، ان کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات آئیں۔ مشکل سے مشکل حالات میں وہ سچ کے ساتھ کھڑے رہے اور صرف ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت پر قائم رہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ ایک اللہ کی عبادت کی اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ ان کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ جیسے ہندو کیا کرتے ہیں؟ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں، پھر انہی بتوں سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ بھی یہی کام کرتے تھے۔ وہ ستاروں اور سیاروں، چاند اور سورج کی بھی پوجا کرتے تھے، بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ چاند اور ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ ان میں سے اکثر لوگ اپنے بادشاہوں اور حکمرانوں کے سامنے سجدہ بھی کرتے تھے، یعنی کہ اتنے ان کے عقائد، اس زمانے کے جو لوگوں کے عقائد اتنے زیادہ بگڑ گئے تھے، ان کے اندر اتنی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا دل اور ذہن عطا کیا تھا کہ وہ سچائی کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کرتے تھے۔ وہ غور و فکر کے عادی تھے اور زندگی کو سنجیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ہر چیز پر وہ غور و فکر کرتے تھے۔ جب ان کے ارد گرد کے لوگ بے فکری کی زندگی بسر کر رہے تھے، حضرت ابراہیم کا طریقہ کیا تھا کہ وہ ہر چیز پر غور و فکر کرتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سچائی بہت پسند تھی، اور وہ دوسرے لوگ جو ادھر ادھر کی رسموں اور روایات میں جکڑے ہوئے تھے ان کے پیچھے نہیں چلتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ عام قسم کے بت پرست نہیں تھے، یعنی کہ ان کے والد بھی کیا کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ لیکن وہ صرف بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے ہاتھوں سے بت بنایا بھی کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کے والد کیا کرتے تھے؟ بت بناتے بھی تھے، پوجا بھی کرتے تھے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دل اور دماغ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے روشن کر دیا تھا۔ وہ ہر معاملے میں عقل و شعور سے کام لیتے اور لوگوں کی اس بے عقلی پر حیرت کا اظہار کرتے کہ وہ خود ہی بت بناتے ہیں اور پھر انہیں حاجت روا اور کارساز سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ حیران ہوتے تھے کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے ایک چیز بناتے ہیں، بے جان ہوتی ہے نا بت کے اندر تو کوئی جان نہیں ہوتی، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ آپ کی دعاؤں کو سن سکتا ہے، نہ اس کا مداوع کر سکتا ہے۔ تو وہ بہت حیران ہوتے تھے لوگوں کی اس کم عقلی پر۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں اور اپنی قوم کے دین کو پرکھنا ضروری سمجھا۔ انہوں نے سوچا کہ کیا یہ لوگ صحیح کر رہے ہیں؟ انہوں نے فطری جستجو کی بنا پر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور کون اس کا نظام چلا رہا ہے۔ انہوں نے غور و فکر شروع کیا، سوچ بچار شروع کی کہ یہ دنیا کیسے چل رہی ہے، اس کو بنانے والا کون ہے، اس کا نظام کون چلا رہا ہے، کون سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ جن چیزوں کی لوگ پوجا کر رہے ہیں وہ تو خود بے بس اور کسی دوسرے کے حکم کی پابند ہیں۔ ستارے اور چاند، حتیٰ کہ سب سے بڑھ کر روشن سورج بھی حکم کے مطابق طلوع ہوتا ہے اور حکم کے مطابق غروب ہوتا ہے۔ سورج بھی کسی نہ کسی کے حکم کا پابند ہے، وہ نہ خود طلوع ہوتا ہے نہ خود غروب ہوتا ہے، نہ چاند خود روشن ہوتا ہے نہ خود غروب ہوتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی کائنات کا رب نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ بت، کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جو کائنات کا رب جسے کہہ سکیں آپ۔
ان چیزوں کا آپ رب کا درجہ نہیں دے سکتے۔ رب وہی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اور جس کے حکم پر سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہمارا رب ہے، وہ ہستی ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور اس کے حکم پر ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ دوسرے لوگوں کو بھی ان کے جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا قائل کرنا اور ان بے جان پتھروں کی پرستش پر شرمسار بھی کرنا چاہتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یہ غلط کام ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک پلان مرتب کیا، ایک انہیں موقع مل گیا۔ ایک روز سب لوگ کسی بڑے میلے میں شرکت کے لیے بستی سے باہر گئے ہوئے تھے، اور جو ان کا بت کدہ تھا جہاں پر وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ خالی تھا۔ اس بت کدہ میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے بت اور ایک بڑا بت رکھا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کر اس کے اندر داخل ہو گئے اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ انہوں نے ایک جو بڑا بت تھا اس کو رہنے دیا اور باقیوں کو انہوں نے کیا کیا؟ توڑ دیا کلہاڑے سے۔ تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان بتوں کے آپس میں لڑائی ہوئی ہے اور سب سے بڑے بت نے غصے میں آ کر چھوٹوں کو تباہ کر دیا ہے۔ جب لوگ واپس آئے تو اپنے بت کدے کی تباہی دیکھ کر ہکے بکے رہ گئے۔ ان کا ذہن فوراً ابراہیم علیہ السلام کی طرف گیا۔ انہیں یہ خیال آیا کہ یہ کام کس نے کیا ہوگا۔ ان کا ذہن گیا حضرت ابراہیم کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہمارے معبودوں کا یہ حال آپ نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بلکہ لگتا ہے کہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جو بڑا بت ہے نا درمیان میں رکھا ہوا، اس نے یہ چھوٹے بتوں کو توڑا ہے، مارا ہے۔ تو آپ لوگ ایسا کرو کہ اس بڑے بت سے پوچھو کہ اس نے یہ کیوں کیا ہے۔ یہ بات سن کر وہ لوگ اپنے دل میں سوچنے پر مجبور ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بت تو نہیں بول سکتے۔ ٹھیک ہے، تو وہ شرمندہ ہوئے آپس میں، لیکن کیونکہ وہ تکبر میں تھے، وہ سچ کو ماننا نہیں چاہتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ کہنے پر وہ مجبور ہو گئے کہ یقیناً تم بھی جانتے ہو کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ اس جواب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع دے دیا کہ وہ بتوں کی پوجا کو حماقت ثابت کریں۔ تو جو بات ابراہیم علیہ السلام اب تک کہتے آئے تھے، کیا کہتے آئے تھے کہ بت نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، تو یہ بات ان مشرکوں نے خود ہی کہہ دی۔ ٹھیک ہے، تو جو بات ابراہیم علیہ السلام اب تک کہتے آئے تھے وہ خود مشرکوں کے منہ سے نکل پڑی۔ بت پرستوں نے اب اگرچہ اپنے جھوٹے اعتقاد کی بےہودگی واضح ہو چکی تھی، لیکن وہ اپنی غلط ضد پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ مشرکوں نے اپنی غلطی تسلیم، حالانکہ وہ شکست کھا چکے تھے، اپنی شکست کے باوجود انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دے کر اپنی خفت مٹانے کا یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر آگ کا الاؤ جلانے کے انتظامات کیے۔ انہوں نے کیا کیا کہ بہت بڑے ایریا میں کیا کیا، آگ جلائی، ایک گہرا گڑھا کھود کر اس میں لکڑیوں کے انبار لگا کر انہیں آگ لگا دی۔ جب آگ کے شعلے نکلنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینک دیا گیا۔ انہوں نے سزا دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ انہوں نے ان کے بتوں کو نقصان پہنچایا تھا۔ تو انہوں نے بہت بڑا آگ کا ایک گڑھا کھودا، اس میں لکڑیاں جمع کی، آگ لگائی، اور اس میں کیا کیا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح ان کی شکست کے نشانات مٹ جائیں گے اور سچائی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ نے سچائی کو واضح کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو صاف بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا اور اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی دینے والی بن جا۔ یہ سورت الانبیاء 21 نمبر سورت کی 69 نمبر آیت میں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا، سلامتی والا بنا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ اس واضح دلیل اور عظیم معجزے کے باوجود قوم توحید کو ماننے پر تیار نہ ہوئی۔ اتنا بڑا واقعہ ان کے سامنے ہوا، لیکن پھر بھی وہ قوم جو ہے وہ توحید کسے کہتے ہیں؟
सच्चाई। तौहीद कहते हैं एक अल्लाह की इबादत करने को, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना की जाए। तो कौम इस बात को मानने पर तैयार नहीं हुई, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद इस हद तक पहुंच गए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से साफ कह दिया कि अगर तुम हमारे बुतों को बुरा भला कहने से बाज ना आए तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा। संसार होता है पत्थरों से मारना, पत्थर मार मार के किसी को मार देना, और ये कि तुम मुझसे अलग हो जाओ। उन्होंने अपने बेटे को अपने आप से अलग कर दिया। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास इसके सिवा कोई चारा ना रहा कि वो इस गुमराह और ज़िद्दी मुआशरे को छोड़कर अल्लाह की तौफीक और इसकी हदायत के मुताबिक कोई नया ठिकाना बनाए। तो वो उस जगह को छोड़ कर चले गए। अल्लाह के नबी ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत कर ली वहाँ से, और एक ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर एक अल्लाह की इबादत और अताअत की बुनियाद पर नया मुआशरा वजूद में आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल पड़े। आखिरकार उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अर्ज़ मुक़द्दस के एक बेआबाद इलाके में ठिकाना बना लिया। तो वो एक ऐसी जगह पर चले गए जहाँ पर कोई नहीं रहता था, कोई घर नहीं था वहाँ पर। क्लियर? हज़रत इब्राहीम की शादी इनकी चचाज़ाद सैयदा सारा अलैहिस्सलाम से हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के यहाँ जब खासा अरसा गुज़रने के बावजूद औलाद पैदा ना हुई तो सैयदा सारा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि वो इनकी लौंडी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से शादी कर लें। चनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से शादी कर ली। पहले आपकी शादी हज़रत सारा से हुई, तो फिर सेकंड मैरिज हुई हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से। हज़रत हाजरा से उनका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, और बाद में हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के यहाँ हज़रत इसहाक पैदा हुए। तो सारा अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद दी जिनका नाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि वो अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर एक ऐसी वादी में जाएं जहां ना पानी था, ना फसलें उगती थीं, बल्कि बेआबो गियां वादी थी। अल्लाह के हुक्म पर वो क्या किया, उन्होंने अपनी बीवी को और अपने छोटे बच्चे को लेकर एक ऐसी जगह पर गए जो बिल्कुल बेआबाद थी, ना वहाँ फसलें थीं, ना वहाँ पानी था, ना वहाँ कोई लोग रहते थे। इनको हुक्म हुआ कि वो दोनों माँ बेटे को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के आसरे पर इस जगह पर छोड़ दें। कितनी बड़ी आजमाइश अल्लाह ताला ने, कि आप एक छोटे बच्चे हो, आपकी वालदा हैं साथ, और आपका जो वालिद है, आपका जो फादर है, वो आपको एक ऐसी जगह पर लेके जा रहा है जहाँ पर कोई आबादी नहीं है, कोई फसलें नहीं है, और वहाँ पर आपको छोड़कर आ जाता है। कितना मुश्किल वक़्त होगा हज़रत हाजरा के लिए, और उनके पास छोटा बेटा भी है, और उनका खामद उन्हें वो छोड़कर एक ऐसी जगह पर गया। लेकिन हज़रत हाजरा ने कहा क्या ये अल्लाह की तरफ से है कि इस चीज़ का हुक्म हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किसने दिया है? अल्लाह ताला ने दिया है। तो इस आसरे पर इस जगह छोड़कर आ जाएं, जब अल्लाह की इजाज़त हो तो इनसे मिलने जाते रहे। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम इनको छोड़कर वहाँ से आ जाओ, और जब अल्लाह का हुक्म था तो अल्लाह की इजाज़त से वो इनसे मिलने वहाँ जाते थे। अल्लाह ताला ने इस जगह को आबाद करने के लिए हाजरा अलैहिस्सलाम और इनके बेटे के लिए एक चश्मा ज़मज़म जारी कर दिया। वहाँ पानी नहीं था, तो पानी के बगैर तो ज़िंदगी नहीं मुमकिन। तो फिर अल्लाह ताला ने क्या किया कि वहाँ पर एक चश्मा जारी कर दिया जिसका नाम क्या है? ज़मज़म। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो अपने वालिद के साथ इनका भी सख्त इम्तिहान हुआ। अब ये दूसरा इम्तिहान हज़रत इब्राहीम का दूसरा इम्तिहान शुरू होने वाला। इस इम्तिहान में बाप बेटा दोनों कामयाब हुए। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर अल्लाह ताला का मुक़द्दस और मुतबर्रक गार खाना काबा तमीर किया। तो जो दूसरा इम्तिहान था वो क्या था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अल्लाह ताला ने कहा कि अपने बेटे को क्या करो, ज़िबा कर दो। ये भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। तो हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे को कहा कि मुझे इस तरह ख्वाब आया है, अल्लाह ताला ने मुझे इस तरह का ख्वाब दिखाया है कि मैं आपको
ذبح کر رہا ہوں۔ تو وہ بیٹا بھی اپنے والد کا فرما بردار بیٹا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کو کہا گیا ہے ویسا کر گزریں۔ وہ بھی بالکل راضی ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جب وہ ذبح کرنے لگے اپنے بیٹے کو، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا ان کی جگہ پر لٹا دیا اور حضرت اسماعیل کو بچا لیا اور کہا کہ آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اس امتحان میں باپ بیٹا دونوں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ اللہ کا گھر جو بیت اللہ ہے، اس کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد ایک بے زراعت بے آباد وادی میں بسائی ہے، تیرے محترم گھر کعبے کے پاس۔ وہ جو حضرت ابراہیم جہاں چھوڑ کے آئے تھے اپنی بیوی اور بچے کو، وہ جگہ جو تھی وہ خانہ کعبہ کے بالکل پاس تھی۔ ٹھیک ہے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، چنانچہ تو بعض لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہونے والے کر دے اور انہیں ہر قسم کے پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ سورۃ ابراہیم 14 نمبر سورت ہے قرآن پاک کی اور 37 آیت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، جس کی دعا کی وجہ سے آج جو ہے وہ خانہ کعبہ کے جو ارد گرد مکہ مکرمہ اور پورے سعودی عرب کے اندر رزق کی فراوانی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر قسم کے پھل وہاں پر ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں اگتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ وہ ہر طرح کے پھل وہاں پر آپ کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور شہر مکہ پر اپنی برکتیں نازل کیں۔ مکے کا علاقہ اگرچہ بنجر اور پتھریلا ہے، مگر یہاں ہر طرف خوشحالی اور مادی زندگی کی سہولتوں کی فراوانی نظر آتی ہے۔ وہاں آپ نے یہ دعا بھی کی۔ دوسری دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی وہ سورۃ البقرہ جو دوسری نمبر سورت ہے قرآن پاک کی، اس کی آیت نمبر 129 میں ہے، اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ آج یہ دنیا کا مقدس ترین شہر ہے جہاں دنیا کے چاروں کونوں کے مسلمان حج اور عمرے کے لیے حاضری دیتے ہیں اور اس میں واقعہ کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات، جن سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے باتیں کی پڑھی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔